बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 13 अप्रैल है, 2026 है। ज़ायचे में शिद्दत के साथ शहरगान तब्दील हो रहे हैं। सबसे पहले एक साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुज़ुर्ग आदमी हैं, मेरी तरह बारिश है, और वो कहते हैं जी आपकी कोई भी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई। वैसे तो माशाल्लाह उनका फ़हम है, बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा 28 फरवरी से लेके आज तक की हमारी हर वीडियो देखिए, जिसमें हमने जो बातें की जंग के बारे में, जो बातें की अमेरिका के ज़वाल के बारे में, आज भी हम बातें करेंगे, वो सारी एज़ इट इज़ हैं। बाकी अब आप ख़ान साहब की वजह से ज़्यादा कॉन्शियस हैं, हम भी कॉन्शियस हैं, हर बंदा कॉन्शियस है उनके ज़ायचे के ऊपर। यहाँ मैं एक बात उनसे और सब अहबाब से अर्ज़ करना चाहूँगा। दोस्तों, हम कोई हरफ़ आख़िर नहीं है नौज़ बिल्लाह, ना हमें हमारा डेटा कलेक्शन है, और हम जो डेटा कलेक्शन के मुताबिक बात समझ आती है वो बयान करने की कोशिश करते हैं। कोई बात दोस्तों हरफ़ आख़िर नहीं है, अलीम ज़ात अल्लाह की है। हमारा ये अंदाज़ा है, अंदाज़ों का इल्म है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो थोड़ा सा मार्जिन दिया करें। हम एक इंसान हैं, और आप यकीनन सब जो अहबाब मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो फ़कीर की थोड़ी सी बात सुन लिया करें, ज़रा नवाज़ी है आपकी। आज दोस्तों ज़ायचे में जो मैं पहली प्रेडिक्शन करने लगा हूँ वो मेरे इस दुनिया में जाने के बाद भी मौजूद रहेगी, और वो बड़ी हैरान कुन है, और वो इस तरह की है जिसके लिए मैं सिर्फ़ एक बात बयान करूँगा कि आने वाले वक्त में जो ही थोड़े दिन गुजरेंगे, थोड़ा वक्त गुजरेगा, तो एक ढोल बजेगा, लेकिन ढोल कब्रिस्तान में बजेगा, आवाज़ बड़ी दूर तक आएगी। अब क्या होता है इत्मीनान रखिए, क्योंकि ज़ायचे में दलील देता चलूँ ताकि मेरे जैसे तालिब इल्म हैं वो मेरी गुजारिश को समझ जाएं। दोस्तों, इस महीने में मरीख का और ज़ुहल का किरान है। ये जो किरान है इसमें मरीख अपने घर में है और ज़ुहल अपने हबूत के घर में है। लिहाजा बुर्जदी की शख्सियत और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म फ़ॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म, इनके लिए शदीद मुश्किलात का वक्त है। मेरे कई दोस्त हैं दोस्तों, बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यार करते हैं। मौजूदा ये जब इन्होंने बैनर्स लगाए और फ़ॉर्म 47 की हुकूमत ने कि जी हमने तो वो कर दिखाया जो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सका, और उसके बाद मैंने जब ज़ायचे को पढ़ता था वो मुझे गिला करते थे कि आपका ज़ायचा कुछ और कह रहा है, फ़ॉर्म 47 की हुकूमत के बारे में बातें कुछ और हो रही हैं। मैंने कहा जी आप इंतज़ार कीजिए, हमें भी नहीं पता क्या होगा, हमारी बात गलत भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप देखिए जो ढिंढोरा पीटा गया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज उसका रिज़ल्ट क्या है। बल्कि मैंने इस जो इनके आपस में गुफ्तगू शनीद शुरू हुई इस्लामाबाद में, उससे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि इसराइल अपनी नालायकियों की वजह से ये मामला चलने नहीं देगा, मुश्किलात आएंगी। असल में दोस्तों ये ज़ायचा है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 28 फरवरी 2026 से कह रहा हूँ कि दोस्तों ये अमेरिका का ज़वाल है, ज़ायचा इसका ज़वाल बयान कर रहा है। और दूसरी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिका की आलमी थानेदारी ख़तरे में पड़ चुकी है। ईरान ने अपनी दफ़ाई क़ुव्वत इस्तेमाल करके जो उनके पास जितनी भी थी, अमेरिका का जो ज़वाल है उसमें उसके ताबूत में कील ठोक दी। आज दोस्तों 13 अप्रैल है, आज पहला रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। इससे पहले बहुत सारे ममालिक अमेरिका के ख़िलाफ़ बोले, अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन आज दोस्तों कनाडा ने कहा है कि हम इसको जो 70% ये कहता है टैक्स, वो हम नहीं देंगे। अब दोस्तों बातें उसकी थानेदारी ख़त्म होने की सिमत में आ रही हैं, और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, इस दुनिया में दोस्तों जो काम अल्लाह ने जिस बंदे से लेना है उसने उसी से लेना है। एक दोस्त ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया कि हो सकता है अल्लाह ने ये काम फ़ॉर्म 47 की हुकूमत से लेना हो। बिल्कुल जी, हम कैसे समझ सकते हैं? मालिक पूरी कायनात का हाकिम मालिक है, उसकी बातें वही जान सकता है, और बतौर मखलूक हम अपने खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकते, हम नाक़िस हैं। खैर, दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अमेरिका के अंदर भी मसाइल आएंगे और अमेरिका टुकड़े होने की सिमत में जाएगा। और याद रखिएगा ये जो उनके वहाँ से बयानात आए हैं और जो कांग्रेसमैन खड़े हो गए हैं ट्रंप के ख़िलाफ़, और उन्होंने अपना वफ़द भेजा। दोस्तों अमेरिका जो चीज़ जंग से हासिल नहीं कर सका वो मेज़ पे बैठ के हासिल करना चाहता है, धमकियाँ देता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सितारा था जिसमें उनका मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ाती
ستارہ سورج بادشاہت کے مقام پہ تھا، بطور امریکہ کے صدر کے بھی ان کا ذائچہ ستارہ بڑا تکڑا تھا، لیکن امریکہ کا ذاتی ستارہ امریکہ کے 10ویں خانے میں حبوط کی حالت میں تھا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ دونوں ستارے مل کے بھی اس حبوط میں سے اس کو نہیں نکال سکے، کیونکہ مریخ وہیں موجود رہا جہاں سے جنگ شروع ہوئی۔ عمران خان کے مخالفین کی بھی بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آسٹرالوجی میں جو میں ذائچہ بیان کرتا ہوں، جب میں کسی بھی بندے کا ذائچہ بناتا ہوں اس کے مخالفین کا ذائچہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اب عمران خان کے مخالفین کا ذائچہ زوال پذیر ہے، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے ڈنڈورے پیٹے گئے کہ جیسے پتہ نہیں امریکہ بہادر نے تو ہمیں ساری عمر کے لیے فارم 47 کے وزیر اعظم کو منتخب کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب پورے پاکستان میں یا فارم 47 کی حکومت رہے گی، یا اور بھی اس نے باتیں کی۔ بہرحال آج امریکہ کا اپنا زوال ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے بس سے باہر ہے بات۔ اور اگر آپ ذائچے کو بغور پڑھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ زحل حبوط کے خانے میں ہے۔ شمس کا وقتی طور پہ یہاں بادشاہت کے مقام پہ آنا کوئی فائدہ نہ دے سکا، ڈنڈورے پیٹے گئے، جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام ان سے تنگ ہے، مہنگائی پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میرے ذائچے سے تعلق نہیں رکھتی، میں معذرت خواہ ہوں کر نہیں سکتا۔ اس حکومت کے جانے کا حتمی وقت لوگ پوچھ رہے ہیں۔ میں 3-4 دن لاہور رہا، وہاں پہ بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی، سب نے جو ذائچہ بنوانے آئے ہر بندے نے یہی پوچھا کہ ان کے آپ کے نزدیک حتمی وقت کیا ہے۔ حتمی وقت دوستوں میں بتانے سے قاصر ہوں کیونکہ یہ ذائچہ ہے، لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ جو صورتحال بنے گی 21 اپریل سے شروع ہوگی وہ اس حکومت کی برداشت سے باہر ہوتی جائے گی۔ اب میں اس کی دلیلیں پیش کرتا چلوں تاکہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں اس حکومت کا خدا نخواستہ مخالف ہوں۔ اور عرض یہ ہے جب بھی ذائچے میں تبدیلی آتی ہے دوستو اس کے ستارے آتے ہیں۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کب ہوگی، تو آسٹرالوجر اس کا ذائچہ بناتا ہے، اس کے ذائچے کے 7ویں خانے کو پڑھ کے بتاتا ہے کب تک متوقع ہے اس کی شادی۔ اس طرح دوستو ذائچے میں آج دن کے تقریباً 4 بجے چاند جو ہے وہ برج حوت میں آ جائے گا۔ اب یہاں سے 2.25 دن بعد چاند واپس برج حمل میں پہنچ جائے گا، جہاں پہ شمس موجود ہے، جہاں پہ مریخ موجود ہے، جہاں پہ زحل موجود ہے، جہاں پہ نیپچون موجود ہے۔ اب جب یہاں پہ دوستو چاند آ جائے گا تو برج حمل میں سیارگان کی تعداد 5 ہو جائے گی، اور ذائچے کا قانون 5 ستاروں کا ایک جگہ پہ کران ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی پریڈکشن عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے سپورٹر ہیں، جو ووٹر ہیں، اب وہ تحریک چلائیں گے اور اس کی باتیں آپ سن بھی رہے ہیں۔ جب تک مریخ خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں رہا صورتحال تھوڑی کمزور رہی۔ اس سے اگلی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا عمل چل پڑے گا، اور اس کے چلنے کا جو پہلا دن ہے جو آج سے 2.25 دن بعد وقت شروع ہوگا، جب چاند یہاں پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے دنیا میں تبدیلی کا عمل چل پڑے گا، دھوکہ اور فراڈ بے نقاب ہوتا جائے گا، اور اسرائیل کا جو 2 نمبری ہے، جو میں آپ سے کہتا رہا کہ انٹرنیشنل ذائچے میں بھی ایک فراڈ اور دھوکہ ہے، وہ دھوکہ فراڈ ہر جگہ موجود ہے۔ اب وہ دھوکہ فراڈ ننگا ہوگا اور سامنے آئے گا۔ میں بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں مگر انتہائی معذرت میں نہیں دینا چاہتا۔ دھوکہ فراڈ جس بندے نے جو کیا، میرے ایک پریڈکشن کی تھی، میں نے کہا تھا جن لوگوں نے دھوکہ فراڈ کیا اب سامنے آئے گا، اور احباب جو اہل نظر ہیں، جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں، وہ سب سمجھ چکے ہیں دھوکہ فراڈ کیا ہے، کیسے سامنے آ رہا ہے۔ کینیڈا نے جیسے عالمی تھانے داری ریجیکٹ کی ہے، لیکن اس میں جو پہلا جو نقطہ آغاز ہوا وہ 30 درجہ ارض بند پہ واقع ملکوں سے بات شروع ہوئی، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے، جس میں چین بھی ہے اور ترکی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو روس بھی اس میں شامل ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھ ہر بندے کو اپنی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی 12ویں آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں، در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ہمارا مذہب، ہمارا دین اس کو عقل مند لوگوں کا علم قرار دیتا ہے، بے وقوفوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔
اب اگلی بات یہ ہے کہ میں جو ذائچے کو پڑھتا ہوں، میں نے صدر پوٹن کا ذائچہ لگایا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ لگایا اور عمران خان کا ذائچہ لگایا۔ ہسٹری میں میرا ذائچہ میرے اس چینل پہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر یہ تینوں لوگ اکٹھے ہوں گے دنیا میں امن ہوگا، اگر یہ تینوں اکٹھے نہیں ہوں گے دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ میری ویڈیو پڑھی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج صدر پوٹن اور جگہ ہیں، عمران خان اور جگہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، بجاتے رہیں، ان کا تو اپنا زوال آ چکا ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جو پریڈکشنز ہوں گی، جو چیزیں سمجھ آئیں گی، تو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور یہ ایک ایسی شاہکار دوائی ہے جو آپ کے جسم میں موجود شوگر کے لیول کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ دراصل دوستو اس دوائی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اگر میں اس کا پورا دائرہ کار لکھوں تو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دوائی آپ استعمال کریں، اس دوائی کے استعمال سے آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ بھی ٹھیک ہوگا، شوگر کا لیول بھی ٹھیک ہوتا جائے گا، مگر یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ آپ شوگر کی دوائی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر آپ یہ دوائی 3 مہینے کھائیں گے، اس 3 مہینے کے استعمال کے بعد آپ جب اس کا ٹیسٹ کرائیں گے تو 3 مہینے کا جو آپ کے شوگر کا لیول آئے گا، جو ماضی میں آتا رہا، اس کے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس دوائی کے استعمال سے آپ کے جوڑوں کے اندر کھچاؤ، خاص طور پہ شولڈر فروزن، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا کڑاؤ، صبح اٹھتے ہیں چلا نہیں جاتا، جسم میں درد ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو خاص طور پہ خاص قسم کی کمزوری ہوتی ہے، ان سب کو رفع کرنے کے لیے فلیکسی کیور سے بہتر کوئی دوائی نہیں ہے۔ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔